بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ناظرین محترم، تاریخ روحانی سینٹر النور الفن نیٹ ورک سے آصف سعید تاریخی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ ہمارے ایک خصوصی کلپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ہم نے میاں بیوی کی محبت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج جو میں عمل میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی محبت پر اگر جادو کی وجہ سے بندش لگائی گئی ہو، کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے آج کل۔ کچھ ہی مہینوں پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک بچی کا فون آیا پاکستان سے، اور انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ یو کے میں ہوتے ہیں اور میری شادی کو 13 سال ہو گئے۔ 13 سال میں ان کے ساتھ 6 مہینے رہی ہوں اور آج تک اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں ویزا لگا تھا، گئی وہاں پر کچھ دن ان کے ساتھ رہی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، مار پٹائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ مختصر یہ کہ جیسا بھی کر کے میں واپس پاکستان آ گئی۔ یہاں پر آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ ماہ کے بعد ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ اب میرا اپنے شوہر سے فون پر رابطہ ہے، مگر وہ آنا چاہتے ہیں، آ ہی نہیں سکتے۔ اور جب میں ان سے کہتی ہوں آنے کا یا محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں تو مفتی صاحب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے خرچہ بھی بھیج رہے ہیں، فون بھی کر لیتے ہیں مہینے میں، 15 دن میں، 20 دن میں، مگر آنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ کیا ہے ناظرین؟ یہ یقیناً جادو ہے۔ جادو حسد کی بنیاد پہ کر کے ایک دوسرے میاں بیوی میں دوری۔ میں نے جو اس بچی کو سمجھانا تھا وہ سمجھایا، میں شابش پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرے ایک کلپ سن لے اور سمجھ جائے، جس کی کہانی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ میں نے ان کو شابش پیش کی کہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ 13 سال گزر گئے، اس مرد کو یہ خیال نہیں آیا۔ اچھا مزے کی بات ہے، اس شخص نے وہاں پر شادی بھی نہیں کی، شادی بھی نہیں کی دوسری، کہ دوسری شادی کر لی ہو، اور اپنی بیوی کا کچھ خیال نہیں ہے، اس کے دل کا التفات ہی اپنی زوجہ کی طرف نہیں ہوتا۔ یہ جادو ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور آج کل میں یہ نہیں کہتا کہ صرف لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، آج کل تو لڑکوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ وہ ہم سے لوگ استخارہ کراتے ہیں، حضرت باہر رشتہ ہو رہا ہے ہمارا، پھر تھوڑے عرصے کے بعد شادی ہوتی ہے، پھر قصہ ہمیں سناتے ہیں کہ وہ تو ہمیں بیوی نے اپنے کمرے سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ امریکہ وغیرہ میں ایسا عموماً ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رشتوں کی بنیاد جو ہے نا دین کے اصول کے مطابق نہیں رکھتے، حرص اور لالچ پر رکھتے ہیں۔ ویزے کے لیے، باہر جانے کے لیے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، لندن جانے کے لیے، اس بنیاد پر جب آپ رشتے کی بنیاد رکھتے ہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو مال و دولت کے لیے شادی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ بات یہ آج مال و دولت کے لیے شادی کی جاتی ہے، اسٹیٹس کے لیے شادی کی جاتی ہے، اس لیے لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔ بہرکیف مختصر یہ کہ جس کی بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہو اور ان کے بڑے یہ چاہتے ہو کہ اس بندش کا خاتمہ ہو، یہ دونوں میاں بیوی مل کر رہیں، آپس میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ یہ ایسا عمل میں بتا رہا ہوں ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ایک عشق کی آگ لگ جائے گی میاں بیوی کے درمیان، اللہ نے چاہا تو۔ یعنی نفرت محبت میں کیا بلکہ عشق میں تبدیل ہو جائے گی اگر اس عمل کو آپ کریں گے۔ نفرت کو آپ عشق میں بدل سکتے ہیں، الحمدللہ عز و جل۔ یہ ایسا میں آپ کو عمل دے رہا ہوں اور قرآن کی صورت سے دے رہا ہوں، ہر خاص و عام کو اجازت ہے۔ اب اگر اس کا عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی بیٹی یا بہن یا کوئی رشتہ دار یا کوئی مریض ہے آپ کا، اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور محبت میں آپ نفرت کو بدلنا چاہتے ہیں، عشق میں بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ باوضو حالت میں آپ نے جمعرات کے دن عروج ماہ میں اس بات کا خیال کرنا ہے، یعنی چاند کی پہلے 10 تاریخوں کے اندر یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ جمعرات کا دن لے لیں، پیر کا دن لے لیں، ساعت مشتری لے لیں، یعنی نیک ساعت جو ہوتی ہے وہ آپ جو ہے اس میں نقشے میں دیکھ لیں، وہ لے لیں۔ جمعرات کا دن ہو بہت اچھی بات ہے، پیر کا دن ہو اچھی بات ہے۔ جب ایسے محبت کے اعمال کیے کرنے ہوتے ہیں تو عطر لگا کر،
خوشبو وغیرہ لگا کر اپنے موڈ کو بھی صحیح رکھ کر آپ عمل کریں گے تو پھر جو ہے نا فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 41 دانے سیاہ مرچ لے لیے، دن کا انتخاب آپ نے کر لیا، سیاہ مرچ 41 دانے لے لیے۔ اب 41 دانوں پر صرف 41 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، مگر وہ پڑھنی اس طرح ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد یا حنان اللہ الصمد یا منان لم یلد یا کریم ولم یولد یا رحیم ولم یکن لہ کفوا احد یا عزیز یا ودود۔ یہ 41 بار پڑھ کر آپ دم کر لیں۔ آپ رات میں یہ عمل کر لیا، آپ نے دم کر لیا، 41 مرچیں آپ کے پاس ہو گئی۔ اب روزانہ ایک مرچ کو دھاگے میں پرو دیں، دھاگے میں یعنی سوئی سے دھاگا نکال کے ایک مرچ، اور اس کو آگ میں جلائیں، اور جلاتے وقت آپ جب جلا رہے ہو نماز فجر کی ادائیگی کے پہلی ساتھ میں آپ نے جلانا ہے، فوراً بعد آپ نے جلانا ہے، اور جب آگ پر جلا رہے ہو تو یہی سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، اور 3 بار پڑھتے ہو یوں کہیں کہ میں فلاں بن فلاں کے دل کو فلاں بن فلاں کے عشق کی آگ میں جلاتا ہوں یا جلاتی ہوں، مرد کرے تو جلاتا ہوں، عورت کرے تو جلاتی ہوں، فلاں بن فلاں یعنی زید بن ہندہ کے دل کو ہندہ بن فلاں کے لیے عشق کی آگ میں جلاتا ہوں یا جلاتی ہوں۔ 41 دن کا یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ نفرت عشق میں بدلے گی، اور آپ سورہ اخلاص سے کر رہے ہیں۔ سورہ اخلاص کی بڑے فوائد ہیں اور اسماء الہیہ بھی اس میں موجود ہے۔ مزید بہتری لانے کے لیے اسی صورت کو روزانہ اس نیت سے 41 بار بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ بہترین عمل ہوگا محبت کے لیے۔ اب خاتون اگر کر رہی ہے تو ایک مسئلہ اس کا آئے گا کہ مخصوص ایام میں وہ کر سکتی ہے یا نہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کر سکتی ہے، کیونکہ جب اس نے مرچوں کو تیار کیا ہے عمل پڑھ کر تو وہ پاک ایام میں تھی، اب صرف جلانا ہے تو وہ جلا سکتی ہے، اور جلاتے وقت سورت نہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ عمل خواتین بھی کر سکتی ہیں اور کرنا چاہیے نفرت کو عشق میں بدلنے کے لیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری اس کوشش میں آپ میرا ضرور ساتھ دیں گے اور ان باتوں کو آگے پھیلائیں گے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ روحانی علاج و استخارہ پروگرام جب ہم کرتے ہیں تو اس سے بھی ضرور دیکھا کریں، اس میں بھی بہت زیادہ وظائف اور طریقہ علاج بتایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔